یہ جو پلر کے بازو میں کھڑا ہوا ہوں نا، اوپر تک آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میری ہائٹ دیکھیے اور پلر کی ہائٹ دیکھیے. کتنے فیٹ بتا رہے تھے حضرت آپ؟ یہ 25 فٹ کا ستون ہے. 25 فیٹ کا ہاں، ستون. اور یہ اکھنڈ ستون ہے، اس میں جوائنٹ نہیں ہے، ایک ہی سنگل ایک ہی پتھر ہے. سنگل پیس ہے یہ. آج تک میں نے بھی جتنی بھی ہزاروں بارگاہوں کی زیارت کی ہے، اس طریقے کا میں نے کہیں دیکھا نہیں. یہ اندر آنے کے بعد یہ خوبصورت منظر آپ دیکھیں، اور یہ کافی اونچائی پہ ہے. ویڈیو میں آپ کو کئی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اب اچھا، اس زمانے کے یہ راستے دیکھیں کس طریقے کے ہیں، ماشاء اللہ. اچھا صاحب، اس سے پہلے میرے خیال سے سوشل میڈیا پہ یہ راستہ نہیں بتایا گیا. نہیں، پہلی مرتبہ آپ کو پہلی مرتبہ یہ راستہ بتایا جا رہا ہے. بتایا. یہ جو شوٹ ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بہن کا کیمرہ میں کس طریقے سے لے رہا ہوں اسٹک کے ساتھ. السلام علیکم دوستوں، الحمدللہ ابھی میں موجود ہوں حیدرآباد کی سرزمین پر. ناظرین، حیدرآباد میں ویسے تو کافی دربار ہیں، بلکہ یہ کہیں مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے حیدرآباد کی سرزمین کو. تو ان تمام درگاہوں میں ایک ایسی درگاہ بھی حیدرآباد میں ہمیں ملتی ہے جو کہ حضور خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ دکن ان کی اولاد ہیں، اور تقریباً 400 سال پرانی یہ درگاہ ہے. ہاں ناظرین، اور اس کا گنبد جو ہے حیدرآباد میں سب سے مشہور گنبد ہے. اور اس گنبد کے بارے میں مشہور ہے کہ حیدرآباد کی جتنی بھی بارگاہیں ہیں ماشاءاللہ، اس میں سب سے بڑا گنبد، سب سے اونچا گنبد یہی گنبد ہے. ہاں ناظرین، یہ بارگاہ ہے حضرت سید شاہ راجو قتال حسینی بندہ نوازی رحمۃ اللہ علیہ. تو آج ہم اس درگاہ شریف کی زیارت کرتے ہیں اور حضرت شاہ راجو قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند باتیں جانتے ہیں، ان کی ہسٹری جاننے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشنز کو بھی ضرور آن کریں. ناظرین، حضرت سید شاہ راجو قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بھی جاننے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ آپ کا سلسلہ کہاں سے ہے، آپ کے اجداد کہاں سے. ناظرین، دہلی کی مشہور و معروف درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے. یہ کوئی محتاج تعارف درگاہ شریف نہیں ہے. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے جو جانشین بنے، جو خلیفہ بنے، وہ تھے حضرت پیر نصیر الدین شاہ روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی یہ خوبصورت درگاہ شریف بھی دہلی ہی میں موجود ہے. حضرت پیر نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد جو سلسلہ چشتیہ کی ایک مرکزیت ہندوستان میں قائم تھی، وہ یہاں پر ختم ہوئی نارتھ انڈیا میں. پھر یہ مرکزیت قائم ہوئی ساؤتھ انڈیا میں، یعنی دکن میں، حضرت بندہ نواز کی شکل میں. ہاں ناظرین، حضرت پیر نصیر الدین شاہ روشن چراغ دہلوی کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بارگاہ ملک ہندوستان کی ریاست کرناٹکا کے شہر گلبرگہ شریف میں موجود ہیں، جس کا نیا نام کلبرگی ہے. تو حضرت بندہ نواز نے یہاں پر آنے کے بعد پورے دکن میں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی بڑے خدمات آپ نے انجام دیے. آپ کے وصال کے بعد آپ کے خلفاء اور آپ کی آل اولاد بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے بزرگ بنے. آپ کی ہر اولاد کو اللہ نے جو ہے ولایت سے سرفراز فرمایا، اور آپ کی آل و اولاد ہندوستان بھر میں سفر کیے اور وہاں پر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ کی. تو حضرت خواجہ بندہ نواز ہی کی اولادوں میں سے 7ویں پشت کے شہزادے ہیں حضرت سید شاہ یوسف محمد الحسینی المعروف حضرت شاہ راجو قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بارگاہ کی آج ہم زیارت کر رہے ہیں. ناظرین، حضرت شاہ راجو قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے 1002 ہجری میں دکن کے مشہور شہر بیجاپور میں ہوئی، اور آج بیجاپور جو ہے کرناٹکا ریاست کا ایک شہر ہے. آپ کے والد محترم کا نام حضرت سید شاہ سفیر اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ اس وقت کے ایک جید عالم دین اور صوفی بزرگ گزرے ہیں. آپ نے اپنے بچپن کی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے ہی حاصل کی. اس کے بعد آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے چچا محترم حضرت سید شاہ اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا. جب سید شاہ راجو قتال حسینی نے علم و عرفان، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی اور علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل فرما لی، تو حضرت سید شاہ اکبر حسینی یعنی آپ کے چچا نے
حضرت سید شاہ یوسف محمد حسینی المعروف شاہ راجو قتال حسینی کو اپنی بیعت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ جب حیدرآباد میں عبداللہ قطب شاہ کی دور حکومت تھی، اس وقت آپ اپنے چچا اور پیر و مرشد حضرت سید شاہ اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حیدرآباد کے غازی بنڈہ علاقے میں تشریف لائے، اور پھر آپ کے پیر اور چچا حضرت سید شاہ اکبر حسینی کی وصال کے بعد آپ ان کی درگاہ شریف کے سجادہ نشین بنے۔ سجادہ نشینی کے بعد آپ غازی بنڈے سے نکل کر کے ایک نئی خانقاہ تعمیر کرتے ہیں حیدرآباد کے مصری گنج علاقے میں، جہاں پر آج یہ درگاہ شریف موجود ہیں۔ یہیں پر آپ نے اپنی خانقاہ قائم کی اور رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت سید شاہ راجو قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا عقد مبارک یعنی آپ کا نکاح دکن کے ممتاز صوفی بزرگ حضرت سید شاہ اولیاء سلطان الفقراء قادری، جو نبیرہ ہیں حضرت سید شاہ جمال الدین جمال البحر معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی صاحبزادی سے ہوا۔ ناظرین، حضرت سید شاہ راجو قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ ایک جید عالم دین، صوفی بزرگ اور ولی کامل بھی تھے۔ آپ سے ہر وقت کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا تھا۔ یہاں میں آپ کی چند کرامتیں بیان کرنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ اس وقت کے سلطان عبداللہ قطب شاہ، جو قطب شاہی حکومت کے سلطان گزرے ہیں، وہ حضرت خواجہ راجو قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے، اور حاضری دینے کے بعد جب وہ باہر جانے لگے، یعنی وہ خانقاہ سے باہر نکل رہے تھے، اور اسی وقت اتفاقاً آپ کی بارگاہ کے رہنے والے ایک شخص جو آپ کی بارگاہ میں خدمت بھی کرتے، آپ کی تربیت یافتہ تھے اور اکثر آپ کی بارگاہ میں جھاڑو دیا کرتے تھے، آپ کے خاص مرید تھے جن کا نام ابو الحسن تھا، وہ اسی وقت خانقاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ ابو الولایت سید شاہ راجو قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ ارشاد فرمایا کہ ایک بادشاہ جا رہا ہے تو ایک بادشاہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اب یہ سن کر کے کافی لوگ پریشان ہوئے، ان کے بھی سمجھ میں کوئی بات آئی نہیں، کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ سلطان عبداللہ جو بادشاہ تھے وہ تو جا رہے تھے، لیکن ایک عام شخص جو آپ کی بارگاہ کا خادم تھا، اس کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ ایک بادشاہ آ رہا ہے، تو اس وقت کسی کو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ راز تو بعد میں جا کر کے کھلا۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ سلطان عبداللہ قطب شاہ نے اپنے دونوں لڑکیوں کی شادی دو ایرانی سید زادوں سے طے کی، چنانچہ ایک لڑکی کی شادی کر دی گئی۔ اب جب دوسری لڑکی کی شادی کرنے کی باری آئی تو ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ عبداللہ قطب شاہ کی بڑی لڑکی اور ہونے والا داماد میں اچانک مخالفت شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ شادی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ ایسی صورتحال ہو گئی کہ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے فوراً اپنے چند لوگوں کو حضرت شاہ راجو قتال حسینی کی خانقاہ میں بھیجا اور پورا ماجرا بیان کروایا۔ حضرت نے حکم دیا کہ یہ ابو الحسن ہے، یہ میرا مرید ہے، میری دربار میں رہنے والا ہے، اسے بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور بادشاہ سے کہنا کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے مرید سے کر دیں۔ اللہ اکبر! بادشاہ بھی حضرت کا عاشق تھا، مرید تھا، وہ فوراً مان لیتا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح ابو الحسن سے کر دیتا ہے۔ ناظرین، نگاہ ولی کی تاثیر دیکھیے کہ جب نگاہ ولایت کسی پر پڑتی ہے اور مہربان ہوتی ہے تو اس شخص کو فرش سے اٹھا کر کے عرش تک پہنچا دیتی ہیں۔ ابو الحسن کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا کہ جو ابو الحسن کبھی حضرت شاہ راجو قتال حسینی کے خانقاہ میں جھاڑو دیا کرتا تھا، ابھی وہ سلطان ابو الحسن تانا شاہ کے نام سے 1083 ہجری میں قطب شاہی تخت پر بادشاہ کی حیثیت سے فائز ہوا۔ سبحان اللہ! اس طرح ولی کامل کی زبان صداقت ترجمان سے نکلا ہوا خطاب تانا شاہ حقیقت میں سامنے آیا۔ ہاں ناظرین، تانا شاہ کا لقب جو ہے، یہ خطاب بھی حضرت شاہ راجو قتال حسینی نے ہی ابو الحسن کو دیا۔ تانا شاہ سے مراد یہاں پر چھوٹا بادشاہ کے ہیں۔ ناظرین، حضرت سید شاہ راجو قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائیں، اور آپ اپنے وقت کے ایک زبردست شاعر بھی تھے، اور آپ اپنا تخلص راجو لکھا کرتے تھے۔ آپ عربی، فارسی اور دکنی زبانوں کے شاعر تھے۔
جب آپ کی عمر شریف 90 سال کی ہوئی تو سفر المظفر کی 15 تاریخ کو آپ کا وصال باکمال ہوا، اور آپ کی بارگاہ کا عرس شریف ہر سال سفر کے مہینے کی 13، 14، 15 اور 16 تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ حضرت شاہ راجو قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حیات ہی میں آپ کے مرید سلطان ابو الحسن تانہ شاہ نے عقیدت میں آپ کے لیے ایک عالی شان گنبد کی تعمیر کی تھی، اور آپ کے وصال کے بعد اسی گنبد کے نیچے آپ کو تدفین کیا گیا۔ دوستوں، ابھی میرے ساتھ موجود ہیں اسی بارگاہ شریف کے سجادہ نشین و متولی صاحب قاری سید شاہ ندیم اللہ حسینی صاحب۔ ابھی مجھے حضرت بتا رہے تھے یہ جو پلر کے بازو میں کھڑا ہوا ہوں نا، اوپر تک آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میری ہائٹ دیکھیے اور پلر کی ہائٹ دیکھیے، کتنے فٹ بتا رہے تھے حضرت؟ یہ حضرت 25 فٹ کا ستون ہے، 25 فٹ کا ستون، اور یہ اکھنڈ ستون ہے، اس میں جوائنٹ نہیں ہے، ایک ہی سنگل پتھر، سنگل پیس ہے یہ، اور یہ 110 ستون ہے، ایسے 110 ستون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی ایشیا کی بارگاہ میں درگاہ میں اتنے بڑے ستون آج تک میں نے بھی جتنی بھی ہزاروں بارگاہوں کی زیارت کی ہے، اس طریقے کا میں نے کہیں دیکھا نہیں، یہ واللہ عالم، پھر بھی یہ اللہ فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ شاہکار ہے۔ انجینئرز، آرکیٹیکٹس جو آتے ہیں باہر سے، وہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا بنایا ابو الحسن تانہ شاہ نے، اپنے پیر و مرشد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ابو الحسن تانہ شاہ ناظرین جو یہاں کے اس وقت کے بادشاہ تھے، جو حضرت اور کے مرید خاص تھے، جی، اور حضرت کی دعا سے بادشاہ بنے، بادشاہ حضرت ہی کی دعا سے آپ کو بادشاہت ملی، بالکل۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ایسا نہیں کہ ایک پلر کے پاس کھڑے تو ایک ہی پلر، 110 پلر، اور اس کا چھت بھی آپ دیکھیے اوپر، بتائیے اوپر جو چھت ہے وہ بھی پورا پتھر کا بنا، پورے پتھر کی، اور ہر پتھر کے بیچ میں جو ہے پھول کا نقش ہے، اور ہر پھول الگ الگ ہے، الگ ڈیزائن کا، ہر پھول ہر خانے میں الگ پھول ہے، دیکھیے بالکل بالکل ایک ہی نہیں ہے، مطلب مختلف ڈیزائنز کے بہت سارے پھول ہیں۔ جی تو یہ چاروں طرف درگاہ شریف کے چاروں طرف یہ پلرز ٹوٹل 110 پلرز ہیں، اور 110 سنگل پتھر کے۔ آپ سوچیے اتنا بڑا پتھر وہ کس پہاڑ سے اس کو جو ہے تراش کر کے 110 پلرز یہاں پہ لائے ہوئے ہیں، مطلب کہ یہ محبت یہ عاشق ہی کر سکتا ہے، بالکل، یعنی پیر کی بارگاہ کی تعمیر بادشاہ نے جو کی، اتنی محبت کی انتہا میں کی کہ ایسا ایک شاہکار بنا دیا جو آج تک اس کی مثال ہمیں دیکھنا مشکل ہے، بالکل، ماشاءاللہ، اپنے پیر کو خراج عقیدت پیش کیا، بالکل۔ اور یہ جو گنبد بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گنبد تقریباً 35 سے 36 میٹر تک ہے، ایشیا کی سب سے اونچی گنبدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، بالکل۔ ایشیا میں جتنی بھی بارگاہیں اونچی گنبدوں میں اس کا ایک شمار ہوتا ہے۔ اور خاص بات یہ رہی کہ 2002 سے لے کے 2010 تک جو اندر کا کام ہے میرے والد مولانا سید شاہ راجو حسینی ثانی سجادہ نشین نوم نے کروایا، تقریباً 50 لاکھ کا کام حکومت کی طرف سے، اندر کا کام، ہاں۔ اور 2016 میں اس ناچیز کو حضرت کی خدمت کا موقع ملا، تو الحمدللہ باہر کا گنبد کا پورا جتنا کام ہے، اس کی جو ہے داغدوزی، پورا ریپیرنگ، اس کا پورا جو ہے ہم لوگ محکمہ ہیریٹیج سے کروائے، ماشاءاللہ۔ کیونکہ بادشاہ نے جو یہ تعمیر کروائی تھی اس میں جو ہے یہ گنبد تھوڑا مطلب مین آرکیٹیکٹ تو بن چکا تھا، مین عمارت تو بن چکی تھی، لیکن کافی کام فنیشنگ کے کام باقی رہ گئے تھے، جو ابو الحسن تانہ شاہ کی حکومت چلے گئی تھی، چلے گئی تھی۔ چلیے اندر چلتے ہیں، اور کافی مزارات ہیں، جی ہاں بالکل، دیکھتے ہیں کہ کون سی مزار کن بزرگ کے ہیں۔ اچھا، بارگاہ کے یہاں پر بھی آپ جیسے اندر داخل ہو گئے، حضرت کا مختصر سا تعارف یہاں پر بھی ہے، ادھر بھی، اور یہاں پر، اور یہ شجرہ، جی ہاں حضرت کا شجرہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اگر آپ آتے ہیں اردو پڑھنا جانتے ہیں تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، میں بھی بتا رہا ہوں ویڈیو میں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اندر آنے کے بعد یہ خوبصورت منظر آپ دیکھیں، کتنا خوبصورت، کتنا حسین، سبحان اللہ۔ یہ دو مزارات، یہ حضرت کے دو سجادہ نشین حضرت کے گزرے ہیں، نیچے دکھا جی ہاں، ایک حضرت سید شاہ علی محمد حسینی، جی، ایک حضرت سید شاہ گیسو دراز حسینی، بیٹے حضرت کے صاحبزادے سفیر اللہ حسینی، ان کی ہے، یہ ان کی مزار ہے، تو یہ مزار شریف۔ اور یہ جو لکڑی کی جو بارادری آپ نظر آ رہی ہے، یہ لکڑی کی ہے، یہ جو لکڑی کی بارادری ہے، جی، تو نواب ناصر الدولہ بہادر جی کی والدہ فضیلت النساء بیگم کی بنائی ہوئی ہے۔ ان ناصر الدولہ کے پیدائش پہ وہ منت مانگے تھے، تو وہ پوری ہونے کے اوپر یہ لکڑی کی جتنی جو ہے بارادری ہے یہ وہ انہوں نے بنوائی ہے، ماشاءاللہ۔ کلش پہ بھی انہوں نے کام کروایا تھا، کلش پر بھی کام کروایا۔ اچھا، یہ دروازہ اوپن ہو رہا ہے، ابھی ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں درگاہ شریف کے اوپر۔
دیکھتے ہیں، اور صاحب نے بتایا کہ ایک حسین منظر ہمیں نظر آتا ہے. چلیے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، اس زمانے کے یہ راستے دیکھیے کس طریقے کے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا صاحب، اس سے پہلے میرے خیال سے سوشل میڈیا پہ یہ راستہ نہیں بتایا. نہیں، پہلی مرتبہ آپ کو پہلی مرتبہ یہ راستہ بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر. ابھی تک کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے، ابھی تک کسی یہاں کو پہ بتایا کبوتر کے انڈے پڑے ہوئے ہیں. اوپر آنے کے بعد ہمیں کچھ اس طریقے کا نظارہ نظر آتا ہے. دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، اور ہمارے چینل وی لو اسلام کو سبسکرائب کر لیں. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں. جب بھی آپ حیدرآباد تشریف لائیں تو اس بارگاہ میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں. لوکیشن ڈسکرپشن میں موجود ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم.